نماز قائم کرو، دن کے حصے میں، رات کے حصے میں۔ آج ہم پڑھیں گے نمازوں کی رکعات کتنی۔ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض کی: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اللہ رب العزت نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی۔ ان کی رکعات کیا ہے؟ فجر 2 فرض، ظہر 4 فرض، عصر 4 فرض، مغرب 3 فرض اور عشاء 4 فرض۔ جس وقت نماز فرض ہوئی تھی اس وقت 2 رکعتیں فرض ہوئی تھی سوائے مغرب کی۔ مغرب کی 3 رکعتیں تھیں، باقی ساری نمازیں 2 فرض تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ظہر، عصر اور عشاء جب بندہ مقیم ہے اس وقت وہ 4 پڑھے۔ پھر فرض 2 زیادہ ہو گئے، ظہر، عصر اور عشاء کی۔ مغرب ویسی رہی، فجر ویسی رہی۔ سفر کی نماز اللہ رب العزت نے ویسے رکھی جیسے پہلے فرض ہوئی۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس پہ تو سارے متفق ہیں، اتنے رکھتے ہیں، اتنے فرض ہیں۔ فجر کے 2، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سارے فرائض پہ سارے متفق۔ اب ہے سنتیں۔ ہر نماز کی کتنی سنتیں ہیں جو پڑھنی چاہیے۔ صبح فجر ہے، اس سے پہلے 2 رکعتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں رکعتیں خیر الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر، یہ 2 رکعتیں۔ اس لیے ان 2 سنتوں کا اہتمام زیادہ کیا جاتا ہے باقیوں کے نسبت۔ جماعت کھڑی بھی ہو جائے پھر بھی 2 رکعتیں پیچھے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ اذا قیمت الصلاۃ لا صلاۃ الا المکتوبہ، جب جماعت کھڑی ہو جائے گی پھر فرضی نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ جس حالت میں ہوگا وہیں سے ختم کرے اور جماعت کے ساتھ ملے۔ ان سنتوں کی فضیلت اتنی ہے کہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر اگر یہ 2 رکعتیں پڑھی۔ آپ علیہ السلام ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھا کرتے اور 2 رکعتیں پڑھنے کے علاوہ کوئی رکعت نہیں تھی سوائے فجر کے 2 فرض۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں، بخاری شریف۔ دوسری روایت، ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں، بخاری شریف، حدیث نمبر 1182۔ جو چاہتا ہے کہ 4 پڑھے وہ 4 پڑھ سکتا ہے، جو 2 پڑھنا چاہے 2 بھی پڑھ سکتا ہے۔ دونوں روایتیں بخاری شریف۔
ظہر کی نماز فرض پڑھ لیے پھر 2 رکھتے، بخاری شریف۔ عصر سے پہلے 2 رکھتے، جسے ہم کہہ لیں تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو۔ عصر سے پہلے 4 رکھتے، ترمذی شریف۔ عصر سے پہلے 2 رکھتے، ابو داؤد شریف، روایت صحیح ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص عصر کی فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرے، رحم اللہ امرن، اللہ رب العزت اس کے معاملات میں رحمتیں کرے، اس پہ رحمتیں نہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے، اس پہ رحمت، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ رحم اللہ امرا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ رحم کرے اس بندے۔ مغرب کے بعد 2 سنتے، بخاری شریف، تقریباً 937 حدیث نمبر ہے غالب۔ اس کے بعد عشاء ہے۔ یہ احادیث میں جو منقول ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کر رہا ہوں۔ عشاء کے بعد 2 رکعتیں، بخاری شریف۔ پہلے کا ذکر نہیں، بعد کی 2 رکعتوں کا۔ ہاں، جو بندہ نفلی پڑھنا چاہے جتنے مرضی پڑھ لے۔ جن نمازوں کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت ہے، نفلی نماز مثنا 2 کر کے جتنی مرضی پڑھ سکتا، اس کی مرضی، الا ان تطوع۔ ہاں، اگر وہ نفلی کرنا چاہتا ہے جتنے مرضی کر، ظہر کے بعد نفل پڑھنا چاہے، مغرب کے بعد پڑھنا چاہے، عشاء کے بعد پڑھنا چاہے، الا ان تطوع، نفلی ہے، 2 کر کے، مثنا 2 کر کے پڑھ۔ نفلی نماز جتنے بھی ہے نا، یہ جو 4 سنتے ہیں، جو ہم سنتے موقدہ، سنتے غیر موقدہ، یہ تخصیص ہم نے خود کی ہے، حدیث میں اس کی تخصیص نہیں ہے کہ یہ سنتے موقدہ ہے، یہ سنتے غیر موقدہ ہے، نہیں، حدیث میں کوئی لفظ نہیں ہے، یہ ہم نے خود تخصیص کی ہے کہ وسلم جو ہمیشہ کرتے تھے وہ سنتے موقدہ، جو آپ نے کبھی کبھی کیے وہ سنتے غیر موقدہ۔ جو رسول اللہ سے ہر روز ثابت ہے وہ یہی ہے، فجر کی پہلی 2، ظہر سے پہلے 4 یا 2، ظہر کے فرضوں کے بعد 2، عصر سے پہلے 4 یا 2، مغرب کے بعد 2، مغرب سے پہلے بھی 2 ثابت ہے رسول اللہ سے، نماز کے بعد، اذان کے بعد اور فرائض سے پہلے 2 رکعتیں وسلم پڑھا کرتے تھے۔ عشاء کے بعد 2 جو آپ علیہ السلام جس کو ہم سنتے موقدہ کرتے ہیں۔ جو بندہ 12 رکھتے، یہ 12 سنتے جو سنتے موقدہ، فجر والی 2 پہلی، ظہر والی 4 پہلی اور 2 بعد والی، مغرب بعد والی 2، عشاء بعد والی 2، یہ جو 12 رکھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ام المؤمنین، میں نے سنا رسول اللہ کو فرماتے ہوئے، آپ فرما رہے تھے کہ من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم و لیلۃ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، جو یہ 12 رکعتیں دن اور رات میں پڑھے گا، اللہ رب العزت ان 12 رکعتوں کی وجہ سے اس کا جنت میں محل تیار کر دے، یہ ان کی فضیلت ہے۔ ہم میں سے اکثر یہ سنتے ویسے ہی چھوڑتے ہیں، فرض پڑھنے آتے ہیں چلے جاتے ہیں،
نہ گھروں میں پڑھتے ہیں نہ مسجد میں. کام بھی کوئی نہیں، ایمرجنسی بھی نہیں، باہر کھڑے ہو جائیں گے، باتیں کرتے رہیں گے پورا آدھا گھنٹہ، لیکن ادھر بیٹھ کے 2 سنتے یا 4 رکھتے جو ہیں وہ نہیں پڑھے، اٹھ کے چلے جائیں گے. وطر بھی نہیں پڑھتے، جو نہ رسول اللہ نے کبھی سفر میں چھوڑا نہ کبھی حضر میں چھوڑا، یہ بھی نہیں پڑھتے. یہ 12 رکعتیں جو دن میں پڑھے گا، جنت میں اس کے لیے محل تیار ہو جاتا ہے. اس لیے یہ سنتیں جو ہیں ان کو معمول بنائیں. رسول اللہ وسلم کی یہ سنت ہے، یہ جو آپ نے ساری زندگی کی ہے ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، پڑھنی چاہیے. یہ جو سنتیں ہوتی ہیں نا، یہ فرائض کی کمی کو بھی پورا کر دیتی، اجر اپنے اس کے اور فرائض کی کمی پورا کر دیتی. قیامت کے دن یہ سنتے ہی کام آنی ہے، بعد میں جو فرضوں کی کمی ہونی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ جو فرائض کے ساتھ ساتھ وسلم کی ہمیشگی کی سنت ہے ان کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.